السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ینگ لوگوں کو دیکھ کے اس ٹائم پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. عموماً آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھے ہیں, لڑکے جب جمع ہوتے ہیں نا تو کسی اور کام کے لیے جمع ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور جب جمع ہوتے ہیں پھر باتیں جو چل رہی ہوتی ہیں, گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے, تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سامنے رکھوں گا آپ کے, کہ جس سے آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے. وہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, واللہ آپ شاید ریلائز نہیں کر رہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, کہ نہیں لوگ جمع ہوتے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یعنی کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے جب لوگ ایسے کرتے ہیں, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سکینت نازل کر دیتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, میں بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر سے جو ہے بیٹھ کے لیکچرز بھی سن رہے ہیں, تھکے بھی ہوں گے, آپ لوگوں نے گیمز بھی پلے کی ہیں, تو میں کچھ ہو سکتا ہے آپ سے سوالات کروں تاکہ یہ مجھے پتہ چل سکے کہ یار آپ لوگ ابھی اٹھے ہوئے ہیں, ابھی سوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور عموماً مجھے بھی رات کو جلدی سونے کی عادت ہے. پہلا لیکچر میرا تھا لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے آئی ہیو ٹو شفٹ ٹو دا لاسٹ لیکچر. تو آپ لوگوں نے جسٹ ان کیس اگر میں بھی زیرو کو ہیرو کو زیرو بول دوں نا, تو آپ لوگوں نے مجھے ریکٹیفائی کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہی کام میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کروں گا. اگر آپ لوگوں سے مجھے کوئی جواب نہ ملا نا, تو میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ سے ہو سکتا ہے ادھر ہی پش اپس کروانے لگ جاؤں, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اور بالکل ایسا ہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ کی مسجد میں, اللہ تعالیٰ کی گھروں میں سے کسی گھر میں, اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر رہے ہوں, قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سکینت نازل کر دیتا ہے. اور پھر وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ اکبر. بوائز یو ہیو ٹو ریئلائز دس, اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان لوگوں کو. اللہ اکبر, یہ کم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کو اس مسجد کے آپ باہر ہماری پاک آرمی نے فل گھیرا ہو. آپ لوگ بولیں گے یار کیا ماشاءاللہ کیا پروٹوکول مل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کے دماغ کے قریب یعنی سمجھانے کے قریب میں یہ بات کر رہا ہوں. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ اکبر. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, اور on top of that وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِنْدَهُ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ, جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اس مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے. امیجن کر سکتے ہیں, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا یہ کہ دنیا کیا چیز ہے. ہم لوگ بس ٹوٹی پوٹی بات کر لیتے ہیں, نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ. لیکن وہ رب العالمین, سبحان اللہ, کن کن نعمتوں کو ہم گنیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں جو میرے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس زمین پہ. تو الحمدللہ یو ہیو ٹو ریئلائز دا انٹینسٹی آف دس میٹنگ, کہ ہم ادھر جو بیٹھے ہیں نا الحمدللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. سبحان اللہ, میں فیل کرتا ہوں کہ واللہ جتنے گناہگار ہیں ہم لوگ,
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ میسیجز ملے ہوں گے کہ لوکا مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر یعنی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میں ٹاپک جو سوچ رہا تھا کہ عموماً جب میں چینج ہونے سے پہلے مجھے جب سٹوری سنائی جاتی تھی نا, رسولوں کی سٹوری سنائی جاتی تھی اور صحابہ کرام کی سٹوری سنائی جاتی تھی, تو عموماً دل میں ایسا خیال آتا تھا کہ یار وہ تو رسول تھے, ان کا تو مقام ہی یعنی اتنا اعلیٰ مقام, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نشانیاں دکھائی تھی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو ابراہیم نے کہا کہ جو ہے نا یا اللہ یعنی ایمان تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یعنی اسلام پہ میرا اور دل ٹھک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن, کہ ابراہیم تم ایمان نہیں لے کے آئے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, یا اللہ میں ایمان تو لے کے آ گیا ہوں لیکن میں اپنے دل کو مزید مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا قال رب ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو عموماً دل میں خیال ایسے آتا تھا کہ وہ تو رسول ہیں, انبیاء ہیں, ان کا تو رتبہ ہی اتنا اوپر, شاید وہ فٹ نہیں کرتا, میں یعنی وہ کسی اور لیول پہ, میں تو دیکھو ادنا سا انسان ہوں, میں کہاں فٹ ہوتا ہوں. اور صحابہ کرام میں بھی یہی ہے کہ جب صحابہ کرام کی شجاعت کی, ان کی بہادری کی باتیں ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ یار وہ تو دیکھو ان کو صحبت ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے پاس تو صحبت نہیں ہے. تو میں نے بڑا سوچا کہ یار ایسا ٹاپک چوز کیا جائے, ایسے لوگوں کو سامنے رکھا جائے جو آپ اور میرے جیسے لوگ تھے, عام لوگ تھے, عام مسلمان. سورہ کہف سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ جمعے کے دن. اصحاب الکہف کی سٹوری آپ سب جانتے ہوں گے, بہت کامن سٹوری ہے. انشاءاللہ وہی سٹوری آج کچھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیا سبق ہے ہمارے لیے. آپ سے ایک سوال ہے, سوال یہ ہے, یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے کس کا کلام ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں, آپ نے جو جواب دیا نا, یہ کلام, یہ فرمان اس رب کا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, یہ اس کا کلام ہے. تو اس میں جو چیز آئے گی, کوئی بھی چیز ڈسکس ہوگی, وہ امپورٹنٹ ہوگی یا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. تو اصحاب کہف کیا رسولوں میں سے تھے؟ صحابہ کرام میں سے تھے؟ وہ آپ اور میرے جیسے جو ہے عام مسلمان تھے. کتنی دفعہ آپ نے یعنی سورہ کہف پڑھی ہوئی, کبھی ریلائز کی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا جو قرآن پڑھتا ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھے گا. اتنا مقام, اتنا جو ہے نا یعنی ان کا درجہ. آج ہم جس جنریشن یعنی جو ہماری جنریشن ہے نا, ہمیں لائکس اور فیم اور اس قسم کی چیزیں بہت پسند ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. کیا یہ جو لوگ تھے ان کے دل و دماغ میں کوئی یہ چیز تھی کہ یار ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے, انہوں نے کیا چیز کی کہ آج تک جو ہے, اللہ اکبر, کتنے مسلمان ہیں ابھی آج, ہاؤ مینی مسلم وی ہیو ان دس دنیا؟ 1.6 سمتھنگ, رائٹ. سب پڑھتے ہیں, اور لوگ تو کئی بندے تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ہر مہینے ختم کرتے ہیں اور تراویح میں پڑھتے ہیں. اور یعنی اصحاب کہف کے بغیر قرآن نامکمل ہے, آپ کا قرآن ختم نہیں ہوتا. اس طرح جتنے ان کو لائکس ملیں, جن کو اللہ لائک دے, اللہ اکبر. تو یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنا نا وہ قبلہ درست کرنا ہے. کیا وہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام جو ہے دیا ہے؟ موویز بہت پسند تھی مجھے, ٹھیک ہے. عموماً موویز ہم سب کو پسند ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کالج لائف میں کوئی ایسا ویکینڈ نہیں ہوتا تھا کوئی مووی آئی ہو سنیما میں اور میں نے نہ دیکھی ہو دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. وی لائک سٹوریز بیسکلی, ٹھیک ہے. ہم سٹوریز ہمیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سائیکی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں نا, انسان سٹوریز کے ساتھ
کہانیوں کے ساتھ زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ میں سٹوریز ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی بھی سٹوری ہمارے سامنے رکھی ہے، صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں رکھی، تاکہ ہم اس سے لیسنز لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پہ، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جو اصحاب کہف کو اپنا رول ماڈل انسپائریشن مانتے ہیں؟ نن. ہماری انسپائریشن آج کیا ہے جی؟ کوئی بھی جو آپ کو سیلیبریٹی نظر آتی ہے کوئی مووی میں، کوئی ہیرو نے جو لباس پہن لی ہے، کھلی پینٹ پہنی ہم بھی کھلی پینٹ پہن لیں گے، ٹائٹ پینٹ پہنی ہم بھی ٹائٹ پہن لیں گے، نکر پہن لی ہم بھی پہن لیں گے، ہیئر کٹ ہم ویسا بناتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں بار بار اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرتا ہوں اور آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فار ایگزامپل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے بات کرتے ہیں، منافقین سے مخاطب ہوتے ہیں، تو عموماً ہم مسلمان نا اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ یار یہ آیت جو ہے نا، یہ آیات میرے لیے نہیں ہیں. ہم بڑا جلدی سے آگے گزر جاتے ہیں وہاں سے. ایسا ہے کہ نہیں کہ یار یہ تو منافقین کے لیے ہے، یہ تو یہود و نصارہ کے لیے ہیں، پھر تو بہت سارا پورشن پہ ہمارے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ جو سٹوری شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں نحن نقص علیک نبأہم. اتنی تو انشاءاللہ آپ کو عربی آتی ہے. کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اصحاب کہف کے بارے میں. آیت یہ نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں ان اصحاب کہف کا. لیٹ سے آج کی ڈیٹ میں یا ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت نحن نقص علیک، اگر میں کہتا ہوں یار آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کیا اس شخص کے لیے نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے ہیں؟ تو جب آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، جب آپ اس آیت پہ پہنچے نحن نقص علیک نبأہم، تو یہ ہر مسلمان کے لیے یہ آیت ہے کہ اے فلان، اے محمد، اے عبداللہ، ہم تیرے سامنے ان کا قصہ بیان کرتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ. اور کیا وہ قصہ ہے؟ اللہ اکبر، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی بڑی زوردار ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما دیں جنرلی بھی اس کا زور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت ہے یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں. Why is he saying indeed؟ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم یعنی اس سے عقل پکڑو کہ یقیناً اللہ اکبر فتیۃ، انہم فتیۃ. سینٹنس ایسے بھی ہو سکتا تھا انہم یعنی رجل، یا وہ ایسے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے اپنے رب پہ. اللہ تعالیٰ عموماً جب کسی قوم کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی عمر یا اس کی ایج ڈسکس نہیں کرتے. لیکن فتیہ کا مطلب ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں ایسا بندہ جو پیوبرٹی سے لے کے mid 20s یا 30 میں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شباب تھے، جوان لڑکے تھے. تو اب جوان آپ میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں جوان نہیں ہوں؟ کون کون بوڑھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ سارے جوان ہیں نا. تو اسٹوری کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ نوجوان لڑکے تھے، اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ آمنوا بربہم. اللہ اکبر. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے ایمان کی اور آپ کی ایمان کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف کی اپنے قرآن میں گارنٹی دے رہے ہیں. امیجن کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. سرٹیفکیٹ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایمان لے کے آئے تھے.
اور واقعتاً میں سوچتا ہوں یار ہمارا حال واقعی ایسے ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا, کہ یہ بدو ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا, تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ہاں تم یہ کہہ لو ولکن قولوا اسلمنا, کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے, ہاں ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں, یہ کہہ لو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان کی وہ جو حرارت ہے نا, you don't have that conviction in your heart. واللہ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا, میرا تو معاملہ گڑبڑ ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. وہ ینگ لڑکے تھے اور وہ ایمان لے کے آئے تھے. ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں بیٹھے بیٹھے رات کو ہم بیٹھیں, صبح ہمیں واٹس ایپ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا اے میرے بندے بس تو ایمان والا ہے, تو جنتی ہے, بس چھوڑ دے نمازیں, چھوڑ دے سب کچھ, بس ختم کر, بس انجوائے کر اپنی زندگی. ہم بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں, بیٹھے بیٹھے ہمیں ہدایت مل جائے, رات کو سوتے سوتے ہمیں جو ہے نا قرآن حفظ ہو جائے, آیات حفظ ہو جائیں, احادیث آ جائیں, دعائیں آ جائیں. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پہلا سٹیپ لینا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم دعا مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بہت خوبصورت دعا ہے, ایسا ہی ہے نا. کیا دعا ہے ذرا رپیٹ کریں. سبحان اللہ, یہ پڑھا کریں دعا. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے, بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ سے بچا لے, آگ کے عذاب سے. آپ کو پتہ ہے کیا یہ دعا مانگی بس ختم, سو جائیں جا کے ہم لوگ. اس کے بعد والی آیت آپ کو پتہ کیا ہے, جو شخص جو مسلمان یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہ دعا تو تم نے مانگ لی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ تجھے تب بھی دے گا جو تو نے محنت کیا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, پریکٹیکل عمل چاہیے. صرف دعاؤں سے کام چلتا ہونا تو صحابہ اکرام یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیٹھے بیٹھے پھر دعائیں کرتے رہتے, وہاں پہ کفار جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نہیں یا اللہ آپ ہی کریں, ہمیں تو دعا مانگ لی ہے. نہیں, یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اور پھر ہوگا کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اس دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے نا. وہ ہدایت یعنی آپ سمجھو زحمت ہی زحمت ہے. لیٹس سے آئی ایم اے بلینئر, آئی ایم دا موسٹ ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ, لیکن میرے پاس ہدایت نہیں ہے, میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے, اور میں مر جاتا ہوں. آیا میں کامیاب ہوں یا میں ناکام ہوں؟ اور واللہ مجھے شرم آتی ہے. ہم لوگ الحمدللہ اسٹریٹ دعویٰ بھی ہمارا چلتا ہے. آئی واز سٹنگ ود ون آف دا بردرز, اور میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ مجھے بتائیں آئنسٹائن اور نیوٹن کامیاب تھے؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل کامیاب تھے, بالکل. میں نے بولا یار وہ آج لیٹس انہوں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا ہو, if they would have died as a non-Muslim, then are they successful? بڑا نام ہے, میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں, بڑا نام ہے, ہم بکس میں وہی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے فارمولاز پڑھتے ہیں, ان کے لاز پڑھتے ہیں. اگر وہ ان کی موت اسلام پہ نہیں ہوئی تو آپ مجھے بتائیں وہ کامیاب تھے کہ ناکام تھے؟ چاہے ساری دنیا ان کے لاز پڑھتی رہے, بتائیں. یہاں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے. ناکام تھے. ان کی جو واہ واہ ہوئی تھی اس دنیا میں ہے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جو آخرت کی زندگی ہے, اللہ اکبر, کہاں پہ ہوں گے وہ؟ خدا فرماتے ہیں ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں. انہوں نے پہلا سٹیپ لیا, ایمان لے کے آئے جیسے ایمان لانے کا حق تھا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, روایات میں آتا ہے, نریشنز بتاتی ہیں, رومن امپائر تھی اور وہ مشرکین تھے, they used to worship idols, اور یہ ان کے جو سردار منسٹرز تھے نا ان کے بیٹے تھے. اب آپ مجھے بتائیں
میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آج کے آپ اپنے پولیٹیشنز کو لے لیں، ان کی اولادوں کو لے لیں، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس کسی یعنی پیسے کی کمی، گاڑی کی کمی، گھر کی کمی، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے؟ تو اللہ یاد آئے تو کیسے آئے؟ اللہ یاد تب بھی آتا ہے جب بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے، بندہ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم لوگ سبحان اللہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ اتنے وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، ہم 50 روپے کی چیز جب لیتے ہیں، 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، ہمیں وہ واپس 50 روپے نہ دیں، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن دینی معاملہ یعنی یہ جو معاملہ آتا ہے، نہیں جی مولویوں کا کام ہے جی، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا قرآن، یہ کیا کیا اتنی بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہو تم لوگ۔ تو ان لڑکوں نے اپنی انٹلیکٹ استعمال کی تھی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، کہ یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، ان لوگوں نے تو اللہ کے سوا کتنے معبود بنا لیے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان، کہ یہ ہمارے پاس کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر؟ ہاں اگر ان کا دین سچا ہے، اگر بتوں کی عبادت کرنا واقعی یہ حق ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ دے یوز دیئر انٹلیکٹ، ہماری طرح نہیں تھے وہ کہ نہیں یار جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا بھیل چال جا رہی ہے، جو ٹرینڈنگ ہو رہا ہے ہم وہاں اس کے پیچھے پیچھے جائی جا رہے ہیں۔ یار سبحان اللہ، مسلمان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو جو آیت میں نے کی تھی نا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام، محمد نام تو رکھ لیے، عبداللہ نام رکھ لیے، لیکن دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ فرسٹ سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، کہ جب یہ لوگ، اب دیکھیں جو بادشاہ تھا اس وقت کا بہت ظالم تھا، اور دیکھیں ایک ڈیموکریسی کی الگ چیز ہوتی ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے نا، آپ بادشاہ کے خلاف یا اس کے دین کے خلاف کوئی بھی بات کہہ دینا، اٹ از کنسیڈرڈ ایز ٹریزن، کہ آپ نے یار یہ غداری ہے آپ کی طرف سے۔ لیکن ان لڑکوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یار بہت مشکل حالات ہیں، دیکھو ہمارے سامنے بادشاہ ہے، لیٹ اس اسٹے انڈر کور مسلم، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں اجازت ہے نا، ہمیں جو اسلام میں بڑا میٹھا میٹھا لگ رہا ہوگا نا، آسان آسان، ہم وہ کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن انہوں نے چوز کیا نہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، they stood firm، بادشاہ کے سامنے، منسٹرز کے سامنے، سب کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے پوری سوسائٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ کہ ہمیں نیا موبائل لے کے دو، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں جی۔ اچھا ہماری یونیورسٹی میں نا بہت فتنہ ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، اور دیکھو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اگر نظر ادھر چلی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے بہانے یہ ہوتے ہیں، ہمارے فتنے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے۔ اور واللہ آپ کو بتاؤں، یہ جو رومن امپائر تھی، جتنی فحاشی اس قوم میں تھی نا، آپ کی سوچ ہے، آپ ہسٹری میں جا کے پڑھیں۔ لیکن ان لڑکے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ they didn't go with the flow، کہ نہیں یار انجوائے کرتے ہیں، چھوڑو کیا ہے، ٹھیک ہے بڑھاپا آ جائے گا تب دیکھیں گے دین کیا چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا، اور دل میں جب بات آئی کھڑے ہو گئے، اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں بادشاہ کے ان کو سرپرائز یعنی گفٹ دیتا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ لو، تم نے بڑا اچھا کام کیا، ٹھیک ہے میں اٹھ جاتا ہوں اس جو ہے نا اپنے سیٹ سے، تم آ کے بیٹھ جاؤ۔ ظاہری بات ان کو قتل کرے گا یا ان کو جیل میں ڈال دے گا جب تک وہ اس کے دین پہ واپس نہیں آ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہو گئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ اللہ اکبر۔
تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ بھی کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر ان کا دل جو ہے مضبوط کر سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کر سکتا؟ بتائیں مجھے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی جو سنت ہے ان کے لیے کچھ یعنی کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے. تو سبحان اللہ، کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے ایکسکیوزز ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے. نہیں جی یہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کیا کریں، آٹومیٹک سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آ جاتی ہے، اب کیا کریں، آنکھوں کا یہ وہ ہو رہا ہے، دیکھیں نا وہ یہ. اللہ اکبر، بہانے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے. ہمارے دلوں میں چور ہے. کہتے ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. یہ جو تم نے شرک کر رہے ہو نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں. لن ندعو من دونه الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور کو. اب دیکھیں لن جو ہے نا، لن ندعو، ایک اس کو کہتے ہیں نفی کے لیے نا ایک لم استعمال ہوتا ہے، ایک لام اور نون استعمال ہوتا ہے، اور لام زبر الف لا بھی ہوتا ہے. جو لام زبر نون جو ہوتا ہے نا، اس میں اب شدت پائی جاتی ہے. اب امیجن کریں، واللہ امیجن کریں، آپ کے سامنے بادشاہ کھڑا ہے اور وہ آپ کو پتہ ظالم ہے، اس کی زبان ہلنی ہے اور وہ آپ کا سر قلم کر دے گا، اور اس کے منسٹرز کھڑے ہیں. ہم تو جھجکتے ہیں نا، ہم تو ٹیچر کے سامنے کوئی وہ ٹیچر غلط وہ کیا کہتے ہیں نا وہ کویشچن لکھ دے، ہم صحیح بھی ہو تو ہم جھجکتے ہیں، یار اس سے پوچھیں کہ آپ نے ٹیچر غلط لکھا، آپ اس کو صحیح کر دیں. یہ صحیح ہونے کے باوجود سب کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، اور ہم ہرگز نہیں کسی اور کو پکاریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے نا تو دلوں کو مضبوط بھی وہی کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر یقیناً ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا نا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایمان کا لیول چیک کریں بوائز، ایمان کا لیول چیک کریں. ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو آرام پسند نہیں کرتا؟ آپ سب آرام پسند کرتے ہیں نا، سکون سب پسند کرتے ہیں نا. کہ ان کو سکون پسند نہیں تھا، یا ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا، یا ان کے گھر میں چھت نہیں تھی، یہ تو عیاشی کر رہے تھے، سب کچھ بیٹھے بیٹھے مل رہا تھا. آج کے زمانے میں گاڑی ادھر کچھ ہو رہی ہوگی، گھوڑے ہوں گے، ان کے وہ سواری میسر تھی، بڑے بڑے پیلسز میسر تھے، کھانے میں ہر چیز ہوگی، ٹھیک ہے، لڑکیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا. لیکن انہوں نے سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا. کس کو ترجیح دی؟ ایمان کو. ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. واللہ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ واللہ ہم جو دین ہے نا ہمارا سب سے اینڈ میں آتا ہے، سب سے اینڈ میں آتا ہے. آپ کا تو نہیں پتہ، میرا تو یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. اچھا، پھر آپس میں جب وہاں سے نکلے تو سوسائٹی میں شور مچ گیا کہ یار کیا یہ کل کے لڑکے ہیں، ان لوگوں نے کیا ہی جو ہے طوفان مچایا ہوا ہے سوسائٹی میں. تو آپس میں بیٹھے کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب وہ وہاں سے چلے گئے، اس سوسائٹی سے الگ ہو گئے، تو آپس میں نا ڈسکس کرنے لگ گئے. کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں. اب دیکھیں کچھ لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہی میں نے بات جو شروع کی تھی نا، جب ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، ہماری گیدرنگز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سٹے چل رہے ہوتے ہیں، گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے لڑکے ہیں کہ جو آپس میں بیٹھے اور ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہو؟ الا ما رحم ربی. بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں. تو یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی تھے نا، یا کوئی انبیاء میں سے تھے، یا کوئی صحابہ کرام میں سے تھے. کیوں نہیں ہم سیکھتے؟ جب آپس میں بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں. پھر یہی فیصلہ کیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو ایسا کرتے ہیں غار میں چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑو یہ عیاشی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو،
پیسے کو چھوڑو, لڑکیوں کو چھوڑو, عیاشی کو چھوڑ دو, اپنی ایمان کو پریورٹی دو. اور کیا ہوگا؟ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, ینشر لکم ربکم من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دے گا, تمہارے دل کو کھلا کر دے گا, فکر مت کرو. ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا. اور واللہ اب آپ دیکھیں, اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے ان کی سٹیج میں رکھیں. انہوں نے یہ جو سٹیپ لیا تھا, یہ چھوٹا سٹیپ تھا کہ بہت بڑا سٹیپ تھا. سکون تو ان کو بھی پسند ہوگا نا, آرام, ٹھیک ہے. اب کہاں پہ رہیں گے, نہ کوئی جیب میں پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, they were born with a golden spoon, نہ کوئی گاڑی ہوگی, نہ جیب میں پیسہ ہوگا, نہ کھانے کو کیا کھائیں, کہاں پہ جائیں, نہ آگے کے نہ پیچھے کے. لیکن واللہ they didn't compromise. اور جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر آلٹرنیٹو دے گا. یہ بات ہمارے یعنی وہ ہمارے دلوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ ہمارے دلوں کا روگ ہے, وہ ہماری بے وقوفی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسے پروٹیکٹ کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, جب آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, امیجن کریں آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, درمیان میں قوم جو ہے پھنسی ہوئی ہے. لاجیکلی اگر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اب دیکھو, اب تو موت ہی موت ہے, پیچھے وہ ہیں, یا تو سمندر میں غرق ہو جاؤ یا ان کی جو ہے تلواروں سے مر جاؤ, ایسا ہی ہے. اور ان کی قوم بھی کہنے لگ گئی, ٹونٹ مارنے لگ گئی, تو اب تو ہم پھنس گئے, اب کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کیا فرماتے ہیں, کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرا رب, یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے لازم جو ہے رہنمائی کرے گا میری. یہ ہوتا ہے ایمان. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب وہ جو ہے مکہ سے نکل رہے تھے, جب غار میں چھپے یہ, اور جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ کفار آ گئے, تو ابو بکر کہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا نا نیچے کر کے بس, تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. یعنی دیکھو, یعنی معاملہ دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تحزن, اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ایمان, واللہ یہ ہوتا ہے ایمان. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, جاب نہیں لگ رہی جی, کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہیں وہ معاذ اللہ کیا کچھ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ تو ہمارے ایمان کی حالت ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غم مت کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو انبیاء کا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور سبحان اللہ, آگے ہم دیکھتے ہیں, چلے گئے, غار میں گئے, غار میں کیا کہتے ہیں, از اول فتیت, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے نوجوانوں, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کوئی امپورٹنٹ میسج ہونا وہ ایک سے زیادہ دفعہ دہراتے ہیں. دوبارہ فتیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکے غار میں چلے گئے, انہوں نے دعا مانگی, فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا. لا يرد القدر الا الدعاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کو کوئی چیز, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں پھیرتی سوائے دعا کے. آپ مجھے یہ بتائیں, واللہ اپنے دل سے پوچھیں, when was the last time you literally spoke to Allah سبحانہ و تعالیٰ؟ آپ نے اس سے واقعی دعا مانگی جسے دعا مانگنے کا حق ہے. اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, پتہ نہیں میں کہاں اپنی زندگی برباد کرتا رہوں, یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, تو مجھے معاف فرما, میرے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا آسانی, نہیں فرمائے گا. واللہ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ ان لوگوں نے میری جیسے قدر کرنی چاہیے تھا نا, وہ کی ہی نہیں ہے.
ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خدا کی قسم ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اگر فرماتے ہیں ان ربک، یقیناً تیرا رب، لذو فضل، لام تاکید استعمال کیے، یقیناً تیرا رب بہت فضل کرنے والا لوگوں پہ. ہم میں سے ایک ایک پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہے. اگر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن بہت اکثریت انسانوں کی وہ شکر کرنے والے نہیں ہیں. تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ شکر کرتے ہیں ہم؟ واللہ شکر کرتے ہو تو ہم اس حالت میں نہ اور اس حالت میں ہم ہیں. Let's be realistic. اور آگے ان کے بارے میں کیا آتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور تو دیکھتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے، غار میں سلا دیا ہے 309 سالوں کے لیے. اب ظاہری بات ہے سورج نکلتا ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے. اگر انسان ایک ہی جگہ میں رہے اور سورج کی روشنی اس پر پڑتی رہے، ظاہری بات ہے کپڑے بھی جل جائیں گی، اس کی باڈی بھی جل جائے گی، ویسے ہی انسان مر جائے گا. ایک سال یا ایک دن 2 دن کتنا برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سورج نکلتا تھا تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو اس کی جو ریز ہے نا وہ بینڈ ہو کر نکل جاتی تھی، یعنی ان پر نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ پہ آپ اگر ایمان لے کے آتے ہیں نا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رہنمائی کرتا ہے، آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسے کیا، لٹرلی ویسے کیا. اور جب وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تقرضهم یہ قرض کے معنی سے نکلا کہ ہم نے احسان کیا ان پہ. جب وہ غروب بھی ہوتا تھا نا، ان کی شعائیں روشنی آ رہی ہیں اندر، لیکن ان پر وہ جو ریز ہیں شعائیں وہ نہیں پڑ رہی. تقرضهم وہ بھی بینڈ ہو کے نکل جاتی تھی، نہ یعنی جب نکلتا تھا نہ تب شعائیں پڑتی تھی، نہ غروب ہوتے ہوئے پڑتی تھی، لیکن روشنی اندر ہوتی تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ اندر جگہ بڑی کھلی تھی. اس کا مطلب کہ اگر جگہ کھلی ہو تو ظاہری بات ہے آنی چاہیے اندر تو فل. اب دیکھیں نا فل دھوپ میں بندہ کیا کرتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور ان کی رہنمائی کی، ان کو سپورٹ کیا. کیونکہ اتنا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے؟ کب اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے کیا ہے نا، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں، نہ یہ انبیاء ہیں، نہ کوئی جو ہے کوئی صحابہ کرام میں سے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے تو دین وائی ناٹ یو اینڈ می؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت چینج ہو گئی ہے، پہلے کچھ اور تھی اب کچھ اور ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ لگا کے دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ابھی تک. خدا کی قسم اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا. پچھلے دنوں ہمارے وہ کیا وہ جو احمد بھائی ہیں، شاید آپ جانتے ہیں، ہی پاسڈ اوے. ان کی عمر کتنی تھی؟ احمد آئی تھنک 20s میں تھا، 18 سال کا لڑکا. آئی تھنک ہی میٹ این ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا. اللہ اکبر. ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ لڑکا. وہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں. کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ واللہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. سبحان اللہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگلا سانس باہر آئے ایک جھٹکے کی مار ہے ہم، واللہ ایک جھٹکے کی مار ہے. کس بات کا غرور ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ کام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ اکبر. ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹ ان کی بدلتے رہتے تھے.
سائنس آج بتاتی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ہی سائڈ پہ زیادہ دیر تک لیٹا رہے تو آئی ڈونٹ نو کچھ ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ جگہ ساری نم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بندہ حرکت نہیں کر سکتا اس اپنے لمب کی. سائنس اس چیز کو جو ہے آج وہ مانتی ہے. تو اللہ ان بندوں کو, ان لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سوتے ہوئے بھی آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. امیجن کر سکتے ہیں آپ تو سوئے ہوئے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے دیکھے تو صحیح. اللہ تعالیٰ پھر ان کو جگاتے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے ان کو دوبارہ جو ہے جگایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. مجھے بڑا پسند ہے یہ پارٹ. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے, اب دیکھیں لڑکی, اب دیکھیں 300 سال سوئے ہیں, 309 سال, اب انگڑائی لے کے اٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پوچھ رہے ہیں کہ کتنا سوئے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے, گپ شپ چل رہی ہے نا. ایک نے کہا کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہ لگ تو ایسے رہا, ہو سکتا ہے جب وہ سوئے ہوں تو صبح کا ٹائم ہو, اب دیکھے گا اوپر روشنی دوپہر ہے, یار ہو سکتا ہے ہم ایک دن کے لیے سوئے ہیں یا شاید دن کا کچھ حصہ, کچھ گھنٹے کے لیے ہم سوئے ہیں. ابھی آپس میں گپ شپ چل رہی ہے ان کی. ان میں سے ایک لڑکا بولتا ہے ماشاءاللہ, قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہ تمہارا, ابھی دیکھو زیادہ بحث مت کرو, تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے ہو. اب واللہ اٹس سو امیزنگ, قرآن کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے. ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کی جو آپس میں گپ شپ ہے نا, واللہ وہ بھی مینشن کی ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. آنے والا ہر مسلمان ان کی اس ڈائلاگ کو بھی سنے گا, پڑھے گا. امیجن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبہ دیتے ہیں, یعنی تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کہاں پہ پہنچا دیتے ہیں اس کو. اور آج ہم لائکس کے لیے اور فیمس ہونے کے لیے کیا کچھ ہم لوگ کہاں کہاں ہم ٹکرے مار رہے ہیں. یہ ہوتی ہے فیم. آپ واقعی مشہور ہونا چاہتے ہیں, ایمان لے آئیں. There is no rocket science in that. No rocket science in that. پھر کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو, یہ پیسے پکڑو, ابھی ڈائلاگ چل رہا ہے, پیسے پکڑو جا کے یار شہر میں جا کے نا دیکھو, دیکھیں ابھی بھی ان سبحان اللہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, بہت بھوک لگی ہے, اب ان کو کیا پتا کتنے سال سوئے ہیں وہ. اچھا یہ پیسے پکڑو جا کے جو ہے نا کھانا لے کے, اور یہ دیکھنا کہ کھانا جو ہے پاک ہونا چاہیے. ہمیں جو مرضی ہے گڑب گڑب کھاتے رہو یار, حرام حلال ہے حرام ہے چھوڑو یار, ٹھیک ہے. اور وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ایسا کرنا, ایسے دیکھ کے یعنی آرام آرام سے جانا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ امیجن کریں, اب وہ نکلا ہوگا ایک لڑکا, اب 300 سال پہلے کیا ٹرینڈ تھا, جبے پہنتے تھے لوگ یا کیا تھا, اب جتنا اس کو سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو تم نے واضح نہیں ہونا, اب لوگوں نکلتا جا رہا ہے, بندے دیکھتے جا رہے ہیں یار اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں. وہ جتنا چھپ رہا ہے اتنے ہی لوگ اس کو جو ہے وہ جو ہے یعنی گھور رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ختم نہیں ہوئی, چھپ کے وہ ایک دکان پہ جاتا ہے کہ یار ایسا کرو یار مجھے وہ دے دو یہ دے دو. اچھا میں وہ لے کے جب پیسے دیتا ہے تو پیسے بھی وہ کہتا ہے یہ کیا تم دے رہے ہو, وہ کہتا ہے پیسے دے رہا ہوں پیسے لو. بولتا ہے یہ کون سے پیسے ہیں. تو آخر کار پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ تو وہی لوگ ہیں جو 300 سال کہیں جو ہے چھپ گئے تھے, کہیں چلے گئے تھے. ایونچولی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. دے پاس اوے, اور جو ہے یعنی اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ بوائز, سٹوری تو ابھی باقی تھی لیکن کاٹنی پڑی. آج آپ یہاں پہ آئے ہیں نا, کچھ نہ کچھ لے کے جائیں, واللہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. اپنی زندگی برباد مت کریں, واللہ زندگی برباد مت کریں. آپ کو جو اسلام ملا ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے
پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیر.